اپنی کشتیاں جلا دو، ہمارے آگے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، ہمارے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں کہ یہاں تو ہم دشمن کو شکست دے دیں یا پھر موت کو گلے لگا لیں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جنہوں نے اسپین کی 800 سالہ تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان تاریخ ساز الفاظ کے مالک طارق بن زیاد تھے، جو ایک مسلمان جرنیل تھے۔ وہ 711 عیسوی میں اسپین کے ساحلی پہاڑی جبرالٹر پر موراکو سے کشتیوں کے ذریعے پہنچے تھے۔ 17,000 مسلمانوں کے کمانڈر کو 1 لاکھ کی فوج والے اسپینش بادشاہ کنگ روڈک نے روک رکھا تھا۔ بالآخر 28 رمضان 92 ہجری میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، بھرپور جنگ لڑی گئی اور طارق بن زیاد نے اسپینش بادشاہ کو شکست فاش دے کر یورپ کے اندر اپنی پہلی مسلم سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسپین کی مکمل اسلامی اور عیسائی تاریخ کا بھرپور احوال بتائیں گے کہ کیسے مسلم ہسپانیہ قائم ہوا، مسلمانوں کی آمد سے پہلے اسپین پر کون حکمران تھا، ملکہ ایزابیلا اور فریڈرک نے کتنے لاکھ مسلمان ذبح کروائے تھے، اسپین نے امریکہ کیسے ایجاد کیا تھا، اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد علی آوان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ویور، اسپین جنوبی یورپ میں واقع ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اسپین 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ مین لینڈ اسپیٹ میڈیٹرین سی، فرانس، بے آف بیسکے اور پرتگال کے درمیان واقع ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ جزیرائی اسپین، اسٹریٹ آف جبرالٹر، جزائر البوران سی اور البیرک آئی لینڈ کے جزیروں پر مشتمل ہے۔ اسپین کا ٹوٹل رقبہ 5,05,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 4,74,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسپین کی معیشت دنیا کی 15ویں بڑی معیشت ہے۔ محققین کو اسپین کی اتاپیورکا نامی علاقے سے ایک ایسی غار بھی ملی ہے جو 14 لاکھ سال پہلے کے ہومو نیڈرتھل انسانوں کے زیر استعمال تھی۔ موجودہ ہومو سیپین انسان اسپین میں پہلی بار 35,000 سال قبل مسیح بیرین پیننسولا میں نمودار ہوئے تھے۔ 15,000 قبل مسیح کے ناردرن اسپین میں ایک التا مریا نامی غار دریافت ہوئی ہے، جس میں دنیا کی پہلی باقاعدہ پینٹنگ دریافت کی گئی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے انسان بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ 1000 سال قبل مسیح اسپین کے اندر سب سے بڑی آئبرین نامی تہذیب موجود تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں اسپین پر یونانی سلطنت کارتھیج نے قبضہ کر دیا تھا۔ 600 سال بعد مسلسل لڑائیوں کے بعد 1 صدی قبل مسیح میں اسپین پر رومن امپائر نے قبضہ کر کے اسے اپنا صوبہ بنا دیا تھا۔ رومن نے اس خطے کو ہسپانیہ کا نام دیا تھا۔ ہسپانیہ رومن امپائر کو زیتون کا تیل اور وائن پیدا کرتا تھا۔ یہاں تقریباً 2 رومن شہنشاہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے مشہور فلسفی سنیسیا، شاعر مارشل، کونٹیلین اور لیوسن بھی اسپین میں پیدا ہوئے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں جب ویسٹرن روم امپائر کا خاتمہ ہوا تو اسپین پر جرمینک قبائل وینڈل، سیبی اور ویسی گوت اقوام نے قبضہ کر لیا تھا۔ 6 عیسوی میں ویسی گوت قوم نے سارے اسپین کو فتح کر کے کنگڈم آف ویسی گوت قائم کر دی تھی۔ ویسی گوت کنگڈم 300 سال تک مسلمانوں کی آمد تک اسپین کی حکمران رہی تھی۔ ان کی سلطنت کافی خوشحال اور مضبوط تھی۔ ناظرین، 711 میں مسلمانوں نے جو اسپین کے پڑوسی ملک موراکو تک قابض ہو چکے تھے، انہوں نے 19 جولائی 711 کو اسپین کے ویسی گوت بادشاہ روڈیرک کو جنگ میں شکست دے کر مسلم ہسپانیہ کا اندلس کی بنیاد رکھی تھی۔ عباسی خلافت نے جب اموی خلافت کا خاتمہ کر دیا تو اموی خلافت کے ایک شہزادے عبد الرحمن اول بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اسپین میں آ کر اموی خلافت کی از سر نو بنیاد رکھی تھی۔ اموی خلافت نے 756 عیسوی سے 1071 عیسوی تک اسپین پر حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کا یہ دور نہ صرف اسپین بلکہ پورے یورپ کے بہترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ جب تمام یورپ جہالت کی تاریکی میں تھا تو اسپین میں مسلمان علماء نے تمام یونانی لٹریچر کو 1500 سال بعد عربی میں ترجمہ کیا۔ علم فلکیات کے دفاتر کھولے گئے، لائبریریاں قائم ہوئی۔ ابن سینا، ابن راشد اور آل فارابی جیسے دانشوروں نے سائنس، جغرافیہ، ریاضی اور بائیولوجی کے اندر نئے علم کے خزانے تلاش کیے تھے۔
1000 عیسوی میں اموی خلیفہ المنصور کی وفات کے بعد سول وار چھڑ گئی تھی، جس سے اسپینش خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستیں قائم تھیں، جن میں غرناطہ بڑی اہم تھی۔ 10ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک ان مسلم ریاستوں کو پڑوس کے عیسائی ملک ایک ایک کر کے فتح کرتے رہے۔ بالآخر مسلمانوں کی سب سے زیادہ مضبوط ریاست غرناطہ بھی 1492 میں اسپین کی ایک عیسائی ریاست کے بادشاہ فرڈینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے ختم کر دی تھی۔ یہ سانحہ کیسے ہوا؟ یوں تو 13ویں صدی عیسوی تک اسپین کا بیشتر حصہ مقامی اسپینش عیسائیوں نے آزاد کروا دیا تھا، مگر غرناطہ ریاست مضبوطی سے اگلے 200 سال قدم جمائے رہی۔ تاہم اسپین کی 2 عیسائی ریاستوں کیسٹاہل کی ملکہ ایزابیلا اور اراگون کے بادشاہ فرڈینڈ نے آپس میں شادی کر لی اور مشترکہ فوج بنا کر غرناطہ کا محاصرہ کر کے آخری غرناطہ ریاست کے مسلمان بادشاہ محمد کو مجبور کیا کہ وہ غرناطہ کو چھوڑ دے۔ یوں ایزابیلا اور فرڈینڈ نے پہلے غرناطہ ریاست کا خاتمہ کیا، پھر مسلمانوں کی نسل کشی کی، پھر تمام مسلمانوں کی تاریخی یادگاریں جلا ڈالی تھیں۔ اسپین کے اسی بادشاہ اور ملکہ نے 1499 میں کولمبس کو 3 بحری جہاز دیے تھے، جس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ ان دونوں ملکہ اور بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، تو ہیبسبرگ خاندان نے شہزادی جوانا سے شادی کر کے اسپین کو اپنی بنائی ہوئی ہولی رومن امپائر کا حصہ بنا دیا تھا۔ یہ 300 سال اسپین کی تاریخ کے کافی شاندار سال ہیں۔ آرٹ اور فلسفی میں اموی خلافت کے زمانے کا پھر سے احیاء کر لیا تھا۔ 1716 میں فرانس کے بیروس خاندان نے ہیبسبرگ خاندان کو شکست دے کر اسپین کو فرانس کا حصہ بنا دیا تھا۔ 1799 میں فرانس کے شاہی خاندان کا تو دردناک انجام ہوا، تاہم اسپین کا شاہی خاندان بدستور حکمران رہا۔ 1812 میں اسپین میں پہلی بار آئین بنایا گیا تھا۔ اسپین اور برطانیہ نے مل کر نیپولین کو اسپین میں مقابلہ کیا اور اسپین کی خود مختاری برقرار رکھی تھی۔ 1868 میں گلوریس انقلاب بھی آیا تھا، جس کے بعد جمہوریت قائم ہوئی تھی۔ تاہم 1871 میں ایک بار پھر اسپین پر عالمی طاقتوں نے بادشاہت نافذ کر دی تھی۔ 1898 میں کیوبا جب اسپین سے امریکہ کی مدد کے ساتھ آزادی حاصل کرنا چاہ رہا تھا تو اسپینش امریکی بحری جہازوں کی زبردست جنگ ہوئی، جس میں اسپین کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ناظرین، 1931 میں عوامی تحریک کے بعد بادشاہت کا ایک بار پھر خاتمہ کر کے اسپین کو ریپبلک ملک بنا دیا گیا تھا۔ تاہم 1936 سے 1939 تک سول وار کے بعد اسپین میں فرانسسکو فرانکو نے ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے بادشاہت بحال کر دی تھی۔ یہ نظام 1976 تک جاری رہا، تاہم 1975 میں ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا اور اسپین کے بادشاہ جوان کارلوس نے مکمل اختیارات حاصل کر کے ماڈرن ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی اور 1978 میں نیا اسپینش آئین تشکیل دیا گیا تھا، جس میں آئینی بادشاہت قائم کر کے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دیے گئے تھے، اور 1993 میں اسپین نے یورپی یونین میں شامل ہو کر خود کو جدید ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔